شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضہ میں آ جائیں. تمہارے لیے ہی اللہ کا قانون ہے، ان کے ماں سوا جتنے بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعہ حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرط کہ اس سے تمہارا مقصد ان کو نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو. پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ. بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. قیدی عورتوں اور لونڈیوں سے تمتع کی شرائط. حدیث کی روشنی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر طاؤس کی طرف روانہ کیا. ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا. ان کے مشرک شوہر موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لوڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1456. آج کی مہذب دنیا میں جس طرح قیدی عورتوں کو ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ جس عورت سے چاہیں زنا کرتے رہیں، یہ صرف زنا ہی نہیں ایک وحشیانہ فعل بھی بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں اس کا ایک ضابطہ طے کر دیا ہے. اس آیت اور حدیث سے 8 اہم باتوں کا علم ہوتا ہے. نمبر 1، امیر لشکر جس قیدی عورت کو کسی جنگجو کی تحویل میں دے وہ اس سے تمتع کر سکتا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتع کرے گا تو وہ 2 گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا اور دوسرا مشترکہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں خیانت کا. نمبر 2، امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس کے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا. نمبر 3، تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوراً جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک کم از کم ایک حیض نہ آئے، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کے عدت وضع حمل تک ہوگی. نمبر 4، ایسی عورت سے صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہو، دوسرا نہیں کر سکتا. نمبر 5، اگر اس قیدی عورت سے کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی. اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت نے سلبی اولاد کے مقرر کیے ہیں. صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جائے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آزاد ہو جائے گی. نمبر 6، اگر اس قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کی نکاح میں دے دے تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا. نمبر 7، اگر امیر لشکر یا حکومت کسی ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ اس سے واپس لینے کا مجاز نہیں، الا یہ کہ اس کی تقسیم میں کوئی ناانصافی کی بات واقع ہو جس کا علم بعد میں ہو. نمبر 8، اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع کی پاکیزہ ترین صورت پیش کر دی ہے جس میں سابقہ موجودہ دور کے فحاشی، بربریت اور وحشت کو حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کیا ہے. ان سب باتوں کے باوجود یہ بات یاد رکھیں کہ لوڈیوں سے تمتع ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دی، کیونکہ جنگ اور اس میں عورتوں کو گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے مفر نہیں، اور عین ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کا تبادلہ یا کوئی باعزت حل نکل سکے،
اس لیے اللہ نے اسے کلیتاً حرام قرار نہیں دیا۔ جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ باقی آزاد عورتوں میں سے جس کے ساتھ تم چاہو کچھ شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ عورت اور مرد انسانی دنیا کی بنیادی اکائی ہے، تم اپنے مال کے ساتھ ان کو حاصل کرو۔ نکاح کی 4 شرائط۔ نمبر 1 لڑکے اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا۔ نمبر 2 حق مہر مقرر کرنا اور اس کی ادائیگی الا یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے، مرد مقرر مہر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ نکاح مستقلاً ہو، مہر شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو۔ نمبر 4 اعلان نکاح ہو، کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ نکاح متعہ ایک اضطراری رخصت تھی۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح متعہ کچھ مواقع پر مباح کیا گیا، مثلا جنگ خیبر، فتح مکہ، اوطاس اور جنگ تبوک۔ ان موقع پر ابتداءً نکاح متعہ کی اجازت دی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا، اور صرف ان جنگجوؤں کو اجازت دی جاتی تھی جو محاذ جنگ پر ہوتے، غزوات وغیرہ علاقوں میں ہوتی، بیویوں سے دور، نفسانی خواہشات پر ضبط نہ ہونا۔ یہ وجوہات تھی جن کے بنا پر نکاح متعہ کی اجازت ہوتی۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کے موقع پر ایسی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سلسلہ میں 2 احادیث پیش خدمت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1 پہلی حدیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھی۔ ہم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 406۔ دوسری حدیث ربیع بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کی اجازت دی تھی اور اب اللہ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ تم دے چکے ہو واپس نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ ابتدائی اسلام میں جو متعہ مشروع تھا اس کو نکاح موقف کہتے ہیں، یعنی ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا جائے اور مدت معینہ کے گزر جانے کے بعد بغیر طلاق کے مفارقت ہو جائے، لیکن مفارقت کے بعد ایک حیض کا آ جانا ضروری ہے تاکہ دوسرے کے نطفہ سے اختلاط نہ ہو جائے۔ صرف یہی صورت ابتدائی اسلام میں جائز تھی، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ متعہ کی حرمت کا اعلان سن 10 ہجری حجۃ الوداع میں ہوا تھا، اس دن سے متعہ قیامت تک حرام ہے۔ 10 ہجری کو فتح مکہ کے دن سود اور جاہلیت کے خون کی بھی ابدی حرمت کا اعلان ہوا تھا۔ 5واں پارہ، محترم سامعین کرام، 5واں پارہ والمحصنات، اس پارے میں 8 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر، نمبر 2 عدل اور احسان، نمبر 3 جنگ کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف، نمبر 7 ایک قصہ، نمبر 8 سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ خانہ داری کی تدابیر، پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے، عورت کا نگراں ہے اور معاشی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ پھر نافرمان بیوی اور ایسی بیوی جو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق استوار کرے اور سرکشی اور غلط کاری کا اندیشہ ہو تو اس سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، نمبر 2 نہ مانے تو بستر الگ کر دے، نمبر 3 یعنی تیسری تدبیر اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر اس قدر تنبیہ کرے کہ اس کے نقصان نہ پہنچے۔ عدل و احسان، عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے اور باطل، ناجائز اور حرام طریقے سے کسی کا بھی مال کھانے سے منع کیا گیا اور انصاف پر بہت زور دیا گیا۔ جنگ کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر میں بیٹھے بھی آ سکتی ہے، نہ جنگ میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا گیا کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اس سے مراد جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف، اللہ کے راستے میں جنگ کی ترغیب دی گئی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے اور جنگ کے وقت اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف کا ذکر ہوا ہے۔ ایک قصہ، ایک شخص بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ واقعہ پہنچا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب، شیطان کے اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اب انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ منافقین کے لیے سخت عذاب کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس 5ویں پارے میں ذکر کی گئی تمام نصیحتیں اور ان میں مواعظ جو ذکر کیے گئے اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔